الفاتحة. قال الله تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه المطهرين وابنه الغوث العازم الجيلاني محي الدين وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله البصير القدير وصدق رسوله الرشيد النذير والحمد لله رب العالمين. لائق صدر احترام، پورا مجمع اور درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعلی حضرت عظیم البرکت آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان کی مقدس نعت پاک کے کچھ اشعار. اعلی حضرت عشق نبی میں مہ ہو کر کے تب اپنے آقا کی تعریف میں کچھ اشعار کہتے ہیں تو وہ بھی قرآن و احادیث کی روشنی میں ہوتے ہیں. ان کی نعت پڑھتے جائیے، آقا کی سیرت ملاحظہ کرتے جائیے. سبحان اللہ. 14ویں صدی کا وہ عظیم مجدد جس کا جنم اسی ہندوستان میں ہوا، ہمارے ملک کا سر بہت اونچا ہے اس بنیاد پر. ایسے ایسے لال و گہر پیدا کیے ہند کی زمین نے کہ ڈاکٹر اقبال کو کہہ دینا پڑا کہ سارے جہاں سے اچھا ہے ہندوستان ہمارا. آخر کس بنیاد پر کہا کہ سارے جہاں سے اچھا ہے ہندوستان ہمارا؟ آپ کبھی غور کیجئے. ایسے ایسے لال و گوہر دیے ہندوستان کی زمین میں کہ آج ساری دنیا کے ملکوں میں ہمارے ملک کا سر اونچا ہے. سبحان اللہ. فکر و فن کے تاجدار یہاں ہیں، تصوف و معرفت کے شہسوار یہاں جلوہ افروز ہیں. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کی انجمن یہاں سجی ہے. آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ رکھنے والے با حوصلہ جوانوں کی جماعت یہاں موجود ہے.
ملک کی آبرو بچانے کے لیے پہاڑوں اور دریاؤں سے ٹکرا جانے کا حوصلہ رکھنے والے یہاں نوجوان موجود ہیں. سارے جہاں سے اچھا ہے ہندوستان ہمارا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ دیوانہ جب اپنے آقا کی محبت میں مہ ہو کر کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، تمہارے لیے. سبحان اللہ. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چونا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. یا رسول اللہ، دہن میں ذوبا تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، تمہارے لیے. خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی. بہت خلیل و ناجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی. خلیل و ناجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی. یہ بے خبری کی خلق و پھیری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے. فدائے حامل قرآن بولے، غلام موتی ایمان بولے، وہ نکتہ رس دقیقہ دان بولے، ادب کا مطلع تابان بولے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ہزار بار بسویم دہن سے مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. حضرات، ہمارا اور آپ کا اسلامی نقطہ نظر سے یہ عقیدہ ہے کہ ہم پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد ہمیں مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ہمیں پھر اپنی اپنی قبروں سے نکل کر کے ایک میدان میں جمع ہونا ہے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہم دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھے اور دنیا میں آئے؟ ہم دنیا میں آ کر کے کیا کر رہے ہیں؟ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ہم کو دنیا میں کس لیے بھیجا گیا ہے؟ اور ساری مخلوقات میں رب تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات کیوں قرار دیا؟ اس کو کرامت کا تاج کیوں پہنایا گیا؟ ذہن و فکر سے سوچنے کی بات ہے. آپ جب آئے نہیں تھے تو کہیں تھے،
اور جب آئے تو آپ عالم اجسام میں ہیں، آپ آئے نہیں تھے، عالم شہادت میں تھے۔ رب العزت نے جب تمام روحوں کو پیدا کیا، روحیں پیدا کی گئیں، رب تعالیٰ نے تمام روحوں کو حاضر کرنے کے بعد روحوں سے ارشاد فرمایا، اے روحو یہ بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ تو ساری روحوں نے اقرار کیا، اے میرے اللہ تو میرا رب ہے۔ لیکن سب سے پہلے ساری روحوں میں جس روح نے اقرار کیا کہ تو میرا رب ہے، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس روح پاک ہے۔ جب سب سے پہلے سرکار کی مقدس روح پاک نے اقرار کیا خدا کی ربوبیت کا، تو آپ کی اتباع میں ساری روحوں نے اقرار کیا۔ سبحان اللہ۔ اقرار کا ایک مزاج تھا کہ سرکار کی مقدس روح کے اقرار کے بعد جو جس انداز سے اقرار کرتا چلا گیا اس کو اتنے ہی انداز سے درجہ ملتا چلا گیا، اور جو سب سے پیچھے رہ گئے وہ دنیا میں آئی روحیں جب اجسام میں منتقل ہو کر کے تو کفر و گمراہی کے بادل میں وہ پھر بھی گھری رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں سے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا، اور ربوبیت کا اقرار لینے کے بعد پھر صرف انبیاء اور رسولان اعظام کی مقدس روحوں کو روکا اور ان سے اقرار لیا۔ رب نے اپنے محبوب کے تعلق سے اقرار لیا، اے انبیاء اور نبیوں کی روحو یہ میرے محبوب کی مقدس روح ہے، جب یہ دنیا میں جائیں گے تو تم سب کو ان پر ایمان لانا ہے، ان کی حمایت و نصرت کرنی ہے۔ کیا اقرار کرتے ہو؟ تو ساری روحوں نے اقرار کیا، ہاں میرے رب ہم اقرار کر رہے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، تو اب سنو میں تم سب پر گواہ ہوں، اور ایک دوسرا دوسرے پر گواہ ہو جائے، اور جو اس کے بعد سے پھرے گا حالانکہ رب جانتا ہے تو وہ حد سے گزرنے والوں میں سے ہو جائے گا۔ رب کو علم ہے کہ جو نبی ہوں گے، جو انبیاء کرام میں جن کا شمار ہے، وہ اس وعدہ سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ دنیا میں انسانوں کی آمد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وسیلہ سے شروع ہو گئی۔ انسان آتے رہے، ان کی ہدایت کے لیے پیغمبر مبعوث ہوتے رہے، سلسلہ چلتا رہا۔ پیغمبروں کا آخری سلسلہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ اب آقا کے بعد کوئی نبی نہیں، آقا کے بعد کوئی رسول نہیں۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور قرآن نے اعلان کر دیا، محبوب آپ خاتم النبیین ہو، آپ سارے نبیوں میں سب سے آخر ہو، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، رشد و ہدایت کا کام پھر بھی جاری ہے۔ صحابہ نے عرض کیا تھا ایک موقع پر، یا رسول اللہ آپ کی امت کی ہدایت کے لیے اگر کفر و گمراہی کے بادل پھر برسنے لگائیں تو ہدایت کی ذمہ داریاں کس کے ذمہ ہوں گی؟ آقا نے ارشاد فرمایا، میری امت کے علماء کی ذمہ داریاں ہوں گی۔ اسی موقع پر آقا نے ارشاد فرمایا تھا، العلماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے مظہر ہیں خدمت دین میں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اعلان ملاحظہ فرمائیے، انسانوں کی تعداد کا شمار نہیں ہے، پیدا ہوئے پیدا ہوتے رہیں گے۔ اب سب کا یہ عقیدہ ہوا کہ پیدا ہونے کے بعد مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر کسی نے یہ عقیدہ گڑھا کہ ہم دوسری شکل و شباہت میں بھی جنم لیں گے۔ کسی نے کہا کہ کوئی گھوڑا ہوتا ہے، کوئی ہاتھی بن جاتا ہے، کوئی چرند پرند بن جاتا ہے، آواگمن کا عقیدہ مضبوط کرنا شروع کر دیا۔ لیکن مذہب اسلام نے انکار کیا، نہیں، مرنے کے بعد پھر تمہیں کسی روپ میں نہیں آنا ہے، مرنے کے بعد تم جب قیامت کے میدان میں قبروں سے نکل کر کے جمع ہوگے تو دنیا میں تم نے اپنے زندگی میں جو کردار کیے ہیں، جو افعال تمہارے ہیں، وہ سارے افعال تمہارے حساب و کتاب کی شکل میں پیش کیے جائیں گے۔ تمہارے دنیا کی ساری کمائی وہاں رکھی جائے گی، اور اس حساب و کتاب کی بنیاد پر تمہارا سارا معاملہ تمہارے سامنے ہو کر کے تمہارے لیے فیصلہ ہو جائے گا کہ اب تمہارا راستہ کدھر ہے، تم جنتی ہو کہ دوزخی ہو۔ یہ تو ٹھیک ہے، سارا معاملہ ہوگا، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، میرے مولا
قیامت کی ضرورت کیا تھی؟ جیسے دنیا میں بندے آئے، تو نے پیدا کیا، تجھے علم ہے، تو جانتا ہے میرا بندہ کتنا اچھا عمل کرے گا، کتنا برا کرے گا، کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ یہ میزان قائم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پل صراط سے گزارنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ قیامت کے میدان میں سب کو اکٹھا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مولا حساب و کتاب کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ الہ العالمین، کیا تو نہیں جانتا ہے کہ تیرے بندوں کے کتنے اعمال اچھے ہیں اور کتنے اعمال برے ہیں؟ تیرا کون بندہ جنتی کون جہنمی ہے؟ یہ سارا پروگرام بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اب آؤ ذرا ذہن و فکر پر زور دے کر کے پھر اعلی حضرت کا شعر پڑھ لو۔ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ سب کچھ محبوب کے لیے کیا جا رہا ہے۔ محبوب کی عظمت کا اظہار کیا جائے گا قیامت کے میدان میں، ورنہ حساب و کتاب کا معاملہ تو پیارے صرف 6 گھنٹے کے اندر اندر قیامت میں حساب ہو جائے گا، اور قیامت کا ایک دن 50,000 برس کا ہوگا دنیا کے دن کے اعتبار سے۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ ایک دن قیامت کا 50,000 برس کے ہوگا، اور لوگ قیامت کے میدان میں 25,000 برس تک، اور ایک روایت ہے کہ 1,000 برس تک مددگار کی تلاش میں پھریں گے۔ سارا پروگرام یہ کس لیے ہے؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بھائی استاد زمن علامہ حسن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ قیامت کے میدان میں سارے لوگ جمع ہوں گے جو اب تک پیدا ہوئے اور جو قیامت تک پیدا ہوں گے، اولین ہوں گے، آخرین ہوں گے، انبیاء ہوں گے، رسولان اعظام ہوں گے، اولیاء اکرام ہوں گے، کافرین ہوں گے، مومنین ہوں گے۔ کوئی ایسا نہیں ہوگا جو قیامت کے میدان میں جمع نہ ہو، سارے کے سارے لوگ جمع ہوں گے۔ اور قیامت کا دن کیسا ہوگا پیارے؟ اتنا سختی کا دن قیامت کا دن ہوگا، اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا، اتنا پسینہ چھوٹے گا کہ پسینے میں لوگ بہہ جائیں گے، کشتیاں تیر جائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پیاس کی اتنی شدت ہوگی کہ زبانیں باہر نکل آئیں گی، گرمی سے بدن بھڑک اٹھیں گے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکات یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد پھر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب کی بارگاہ میں جب گرمی محشر سے دعا مانگو تو اس طرح سے مانگو، یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت ملاحظہ فرماتے چلیے۔ قیامت کا میدان منعقد ہے، 50,000 برس کا ایک دن ہے، اولین و آخرین کا اجتماع ہے، زبانیں پیاس سے باہر نکل آئی ہیں، سارے لوگ پریشان ہیں، مددگار کو تلاش رہے ہیں، کون ہماری مدد کرے گا؟ آج کون ہماری فریاد کو پہنچے گا؟ آج دوسرے سے مدد لینے پر ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کلمہ پڑھتے ہوئے بھی گلا پھاڑ رہا ہے کہ اگر تم نبیوں اور رسولوں سے مدد مانگو گے تو معاذ اللہ مشرک ہو جاؤ گے، تمہیں نبیوں اور رسولوں سے یا کسی سے مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب قیامت کا میدان ہوگا اور قیامت کے میدان میں سارے اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، رب تعالیٰ کا ارشاد ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مومنوں اور مجرموں آج کے دن الگ الگ ہو جاؤ۔ سارے مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا، سارے لوگوں کو مددگار کی تلاش پڑے گی، سارے لوگ چیخ پڑیں گے اور مددگار کو تلاشیں گے۔ ہائے کون ہے جو اس قیامت کے میدان میں ہماری مدد کرے گا؟ ایسی ہولناکیوں میں ہمارا مددگار ثابت ہوگا۔ ہم پسینے سے شرابور ہیں، ہماری زبانیں پیاس سے باہر نکلی چلی جا رہی ہیں، ہمارے لیے بہت ہی پریشانیاں ہیں، کون ہماری مدد کرے گا؟ سارے لوگ مددگار کو تلاشیں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حدیث شریف کو بھلا دو گے کہ سارے لوگ مددگار کو تلاشتے تلاشتے ایسے موڑ پر پہنچیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور آپ سے عرض کریں گے اے حضرت آدم علیہ السلام آپ ابو البشر ہو، سارے انسانوں کا وجود آپ کے توسل سے دنیا میں ہوا ہے، آج ہماری پریشانی کو آپ دیکھو، آج ہماری دشواریوں کو آپ ملاحظہ کرو، آج ہماری فریاد کو آپ پہنچ جاؤ، آپ دیکھو ہم کس طرح سے مصیبت میں مبتلا ہیں۔ تو حضرت آدم پیغمبر
पैगंबर अलैहिस्सलाम भी इरशाद फरमाएंगे आज नफसी नफसी का आलम है, इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा कहीं और जाओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जवाब सुनने के बाद सारे अहले महशर हजरत नूह पैगंबर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होंगे और आपसे अर्ज करेंगे ए नूह पैगंबर, आज हमारी परेशानी आप मुलाहजा करो, रब ताला ने आपको नबी का खिताब अता फरमाया है, आप अल्लाह की बारगाह में बड़े मुकर्रब हो, हमारी दुश्वारियों को देखो हम किस तरह मुसीबत में हैं। तो हजरत नूह पैगंबर भी यही इरशाद फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा कहीं और जाओ। अब हजरत नूह से ये पैगाम सुनने के बाद सारे अहले महशर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं और आपसे अर्ज करेंगे ए हजरत इब्राहिम खलील अलैहिस्सलाम, रब ताला ने आपको खुल्लत का दर्जा अता फरमाया है, आप रब के खलील कहे जा रहे हो, अल्लाह के दोस्त हो, आज हमारी मदद करो, आज हमारी फरियाद को पहुंच जाओ, देखो हम किस तरह परेशान हैं। तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह भी यही इरशाद फरमा रहे हैं इज़हबू इला गैरी, नफसी नफसी, मेरे अलावा कहीं और जाओ। अब आप जरा सा जहन पर जोर दो तो बात समझ में आ जाएगी, आखिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम दूसरे के पास क्यों भेज रहे हैं, हजरत नूह दूसरे के पास क्यों भेज रहे हैं, हजरत इब्राहिम दूसरे के पास क्यों भेज रहे हैं। इन सारे उलुल अज़्म पैगंबरों को तो यह फरमाना चाहिए कि आज तुम शिरक करने कहां चले आए हो, इज़हबू इलल्लाह, डायरेक्ट तुम अल्लाह की बारगाह में मदद मांगो। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हजरत आदम अलैहिस्सलाम से अहले महशर मदद मांगेंगे कि नहीं, हजरत नूह से मदद मांगेंगे कि नहीं, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से मदद मांगेंगे कि नहीं। मगर ये उलुल अज़्म पैगंबरान ये नहीं इरशाद फरमा रहे हैं कि आज तुम मदद मांग करके यहाँ शिरक के मुर्तकिब क्यों हो रहे हो, बल्कि हजरत आदम यही फरमाते हैं मेरे अलावा कहीं और जाओ, हजरत नूह यही फरमा रहे हैं मेरे अलावा कहीं और जाओ, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह यही फरमा रहे हैं मेरे अलावा कहीं और जाओ। अब सारे लोग हजरत ईसा पैगंबर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होंगे और अर्ज करेंगे ए हजरत ईसा पैगंबर अलैहिस्सलाम, आज हमारी मदद कीजिए, हमारी हालत देखिए, हम किस तरह से परेशान दिखाई दे रहे हैं। आपको रब ताला ने बड़ा अजीम मर्तबा अता फरमाया है, आप मसीह कहलाए जा रहे हो, रूहुल्लाह का खिताब आपको मिला है, आज हमारे ऊपर तरस खाओ। तो हजरत ईसा पैगंबर भी इरशाद फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा कहीं और जाओ, आज मैं मदद नहीं करूंगा। हजरत ईसा का ये फरमान सुनने के बाद सारे अहले महशर अचंभे में पड़ जाएंगे, अब हम किसके पास जाएं। देखो किसी के जहन में बात नहीं आ रही है कि चलो मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में चलो। आज उलमा से सुन रहे हो कि सबसे पहले कयामत में मेरे आका ही शफाअत करेंगे, सबसे पहले मेरे सरकार ही बख्श मांगेंगे, सारे अहले महशर को पनाह आका ही की बारगाह में हासिल होगी। मगर सारे लोगों के जहन से बात निकल गई है, अल्लाह ताला ने सारे लोगों के जहन और फिक्र से इस बात को मोह फरमा दिया है। मुहद्दिसीन अपनी किताबों में इस हदीस को लिख रहे हैं, मुफक्किरीन बयान कर रहे हैं, खुतबा अपने खताबत में बयान कर रहे हैं, अइम्मा अपनी मस्जिदों में बयान कर रहे हैं, उलमा अपने बयान में बयान कर रहे हैं, सारे लोग बयान दे रहे हैं। लेकिन क़यामत के मैदान में जब मदद मांगने की बारी आई है तो अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में डायरेक्ट पहुंचा जाए, सारे लोगों के जहन से ये बात निकल गई है, सब भूले हुए हैं। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से फरियाद करेंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से अर्ज करेंगे हुजूर अब बताइए हम जाएं कहां, कौन हमारी मदद करने वाला है क़यामत के मैदान में, आखिर हमारी मदद कहां होगी, हमारी फरियाद को कौन पहुंचेगा। हजरत आदम की बारगाह से हम होकर के आ रहे हैं, हजरत नूह के पास से भी होकर आ रहे हैं, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास से भी होकर के आ रहे हैं, अब बताइए हमारे लिए कौन सी जगह है। तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाएंगे इज़हबू इला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चलो तुम सबके सब मोहम्मद अलैहिस्सलाम की बारगाह में चलो। जैसे इतना सुनना होगा सबको सरकार ख्याल में आ जाएंगे, अब सारे लोग आका की तरफ भाग रहे हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत ने इसी को बयान फरमाया है कि खलीलो नाजी मसीहो साफी सभी से कहीं ना बनी ये बेखबरी की खल्को फिरी कहां से कहां तुम्हारे अब आप जरा गौर फरमाइए प्यारे, अब जब सारे अहले महशर सरकार की तरफ भागेंगे तो जरा नक्शा मुलाजा फरमाइए कि क़यामत के मैदान में मेरे आका का क्या हाल होगा। वो क़यामत का मैदान अल्लाहु अकबर जहां सारे अव्वलीन और आखिरीन का इज्तिमा है, नेक परहेजगार बद अच्छे बुरे सब इकट्ठा आज जमा है, अब सब सरकार की तरफ भाग रहे हैं। आका की करीमाना शान देखिए, मेरे सरकार के दाहिनी तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं और बाईं जानिब हजरत उमर फारूक आजम हैं,
میرے سرکار حشر کا دولہا بن کر کے قیامت کے میدان میں تشریف لا رہے ہیں، اور جب سرکار قیامت کے میدان میں تشریف فرما ہوں گے تو میرے آقا کے تشریف ہونے کی جگہ کیا ہوگی، ذرا اس کو ملاحظہ فرماؤ۔ حدیث شریف میں ہے کہ رب تعالیٰ اپنی کرسی کے داہنی جانب اپنے محبوب کو جلوہ افروز فرمائے گا، اور دوسری حدیث ہے کہ رب تعالیٰ اپنی کرسی پر اپنے محبوب کو جلوہ افروز فرمائے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف نشاندہی فرما رہے ہیں کہ جس کو سایہ ہے عرش خدا پر جلوس ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ اللہ اللہ۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے ایک مرتبہ سوال کیا تھا، یا رسول اللہ آپ جلوہ افروز کہاں ہوں گے؟ تو آقا فرماتے ہیں مقام محمود پر۔ آقا سے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ مقام محمود کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں وہ شفاعت، وہ شفاعت کی جگہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں گے، اور جب میرے سرکار آئیں گے قیامت کے میدان میں اور سارے لوگ ادھر سے سرکار کی طرف جائیں گے، اور جیسے ہی آقا کے مقدس رخ روشن پر سب کی نگاہ پڑے گی تو سب کو سکون مل جائے گا، اور سب میرے سرکار جب جلوہ افروز ہو جائیں گے تو سارے لوگ سرکار کو سلام عرض کریں گے۔ کس انداز سے سلام عرض کریں گے؟ اعلیٰ حضرت نے اس کا نقشہ اس طرح سے کھینچا ہے کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کے شوکت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، نعرے تکبیر۔ سب سرکار کو سلام عرض کر رہے ہیں۔ آج سلام پر بہت چڑھا جا رہا ہے، قیامت کے میدان میں تمہیں کھڑے ہو کر کے سلام بھیجنا پڑے گا نبی پر، آج کھڑے ہو کر سلام پڑھنے سے چڑھ رہے ہو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں۔ اب جیسے سب سلام عرض کرنے کے بعد عرض کریں گے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ ہماری حالت ملاحظہ فرمائیے، سرکار ہم کس طرح سے ہیں۔ میرے آقا ہمیں مدد کی ضرورت ہے، ہماری فریاد کو آپ پہنچیے۔ جیسے میرے آقا کی بارگاہ میں سب لوگ یہ عرض کریں گے، تب تک آقا ارشاد فرمائیں گے کہ انا لہا انا لہا، گھبراؤ نہیں، تمہیں نجات دلانے کے لیے میں ہی ہوں، اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ علماء سے میں عرض کروں گا، انا لہا اس کے لیے میں ہی ہوں، اس کا لغوی اور لفظی ترجمہ یہی ہوا، کس کے لیے ہے سرکار؟ بخشش کرانے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ سب بخشش ہی تو مانگ رہے ہیں، یا رسول اللہ ہمارے حال پر رحم کیا جائے، سرکار ہماری حالت کو دیکھا جائے۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے سرکار یہ ارشاد فرمائیں گے تو اب سارے اہل محشر تو گھبرا رہے تھے، مگر آقا کی مقدس زبان سے یہ سننے کے بعد سب کو سکون حاصل ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کی نشاندہی فرماتے ہیں کہ ابائی شفاعت کی سات بائی ذرا چین لے میرے گھبرانے والے، گھبرانے والے۔ اب بخشش کا وقت آ گیا ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ارشاد فرمائیں گے تو سب کو سکون ملا ہے، سب کو اطمینان ہو گیا۔ اب آقا کا کریمانہ حال کیا ہوگا؟ میرے سرکار اپنے دست نبوت میں حمد کا جھنڈا لیں گے، اللہ رب العزت کی طرف سے آقا کو ایک جھنڈا عطا ہوگا، اسی کو لواء الحمد کہا جاتا ہے، یعنی حمد کا جھنڈا۔ سرکار جب اپنے دست پاک میں اس جھنڈا کو لیں گے تو رب کی تعریف بیان کریں گے، اور جب میرے آقا رب کی تعریف بیان کرنے لگیں گے تو سارے اولین و آخرین سرکار کی عظمت دیکھیں گے کہ آج جو مقام قیامت میں محمد کو ملا ہے کسی کو نہیں ملا ہے، جو مرتبہ ان کو ملا ہے کسی کو نہیں ملا ہے، آج جو قرب رب کی بارگاہ میں ان کو ہے کسی کو نہیں ہے، سب لوگ دیکھ لیں تو میرے آقا تو رب کی تعریف کر رہے ہیں اور سب سرکار کی تعریف کرنے لگیں گے، سارے اولین و آخرین تعریف کرنے لگیں گے، جو آج دشمنی رکھتے ہیں وہ بھی تعریف کریں گے، جو دوستی کرتے ہیں وہ بھی تعریف کریں گے، جو دیوانگی پن کا حال اختیار کیے ہیں وہ بھی تعریف کریں گے، اور جو عداوت میں جلے بھنے جا رہے ہیں وہ بھی تعریف کریں گے۔ سارے لوگ قیامت کے میدان میں آقا کی تعریف کرنے لگیں گے۔
سبحان اللہ اب سب لوگ سرکار کی تعریف کرنے لگیں گے اور ایسے انداز سے تعریف کریں گے، اللہ اللہ، میرے آقا کی مقدس شان تو یہ ہے کہ میرے سرکار اپنا سر سجدہ میں رکھ کر کے رب کی عبادت کر رہے ہیں 7 دن 7 رات، قیامت میں میرے آقا کا سر سجدہ میں ہوگا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رب کا فرمان ہوگا، محبوب سر کو اٹھاؤ، یا محمد ارفع راس کا، محمد اپنے سر کو اٹھاؤ، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 جملہ رب کی طرف سے ارشاد ہوگا، محمد کہو تمہاری بات سنی جائے گی، اور تم بخشش چاہو جس کی اس کو بخشا جائے گا، اور پھر اللہ کا آخری پیغام یہ ہوگا کہ تم جو مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا۔ 3 جملہ میرے آقا کے لیے